اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 117، تبلیغی سرگرمیاں، بادشاہوں اور حکمرانوں کے نام خطوط۔ کسریٰ کو یعنی ایران کے بادشاہ کو خط بھیجنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر کو یعنی روم کے بادشاہ کو خط بھیجا۔ اس وقت جو قیصر روم یعنی روم کا جو بادشاہ تھا اس کا نام ہرقل تھا۔ تو ہرقل کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا، اور خط لے جانے والے صحابی تھے دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ۔ خط کی تحریر یہ تھی: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد کی جانب سے ہرقل کے نام صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ تم اسلام لاؤ سالم رہو گے، اسلام لاؤ اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا۔ اگر تم نے روگردانی کی تو تم پر رعایا کا بھی گناہ ہوگا۔ پھر سورۃ آل عمران کی یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی: یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، جس کا مطلب ہے اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پوجیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور اللہ کے بجائے ہمارا بعض کو رب نہ بنائے۔ بس اگر لوگ رخ پھیریں تو کہہ دو کہ تم لوگ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ جب اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط پڑھا تو اس کے دل نے گواہی دے دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ چاہتا تھا کہ میں پوری سلطنت کے ساتھ اسلام قبول کروں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بادشاہوں کو خط لکھتے تھے یہ بھی لکھتے تھے کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو جو کچھ تمہارے اقتدار میں ہے وہ سب میں تمہیں دے دوں گا اور تمہاری بادشاہت رہنے دوں گا۔ تو اس کے لیے اس نے ایک فیلر چھوڑا اپنے پادریوں میں، ایک طرح سے ہم کہیں کہ ان کے احساسات کو ٹٹولنے کی کوشش کی کہ اگر میں خود مسلمان ہو جاتا ہوں تو میرے درباریوں کا اور ان بشپس وغیرہ کا کیا رد عمل ہوگا۔ تو اپنے وزیروں کو بھانپنے کے لیے اس نے ایک ترکیب پلان کیا۔ اس نے کہا بازاروں میں اعلان کراؤ کہ کیا کوئی قافلہ عرب کا آیا ہے تجارت کے سلسلے میں، اور اگر کوئی قافلہ عرب سے آیا ہے تو اسے ہمارے سامنے پیش کرو۔ صلح حدیبیہ میں جو امن اور پیس کا ایگریمنٹ ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان، اس کی وجہ سے تجارت خوب فریلی ہو رہی تھی۔ تو عرب سے ایک قافلہ وہاں آیا ہوا تھا تجارت کے سلسلے میں، جس میں ابو سفیان بھی آئے ہوئے تھے، ابھی تک یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب بادشاہ کا اعلان سنا تو عرب کا قافلہ ہرقل کے دربار میں حاضر ہوا۔ ہرقل نے پوچھا تم میں سے کون اس شخص سے سب سے زیادہ قریبی تعلق رکھتا ہے جو اپنے کو نبی کہتا ہے؟ تو ابو سفیان نے ہاتھ اٹھایا کہ میں۔ تو ہرقل نے اپنے درباریوں سے کہا اس کو آگے کرو اور باقی لوگوں کو اس کے پیچھے بٹھا دو۔ پھر سارے قافلے والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ میں اس شخص سے، اس آدمی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ سوالات کروں گا، اگر یہ جھوٹ بولے تو تم لوگ اسے جھٹلا دینا، اس کے جھوٹ پر تم اس کو ٹوک دینا۔ اس واقعے کو ابو سفیان ہی بیان کرتے ہیں اسلام لانے کے بعد، اس کی تفصیل بخاری میں موجود ہے۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس کے بعد پہلا سوال جو ہرقل نے مجھ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا وہ یہ تھا کہ تم لوگوں میں اس کا نسب کیسا ہے؟ میں نے کہا وہ اونچے نسب والا ہے، پورے عرب میں وہ سب سے اعلیٰ نسب سے ہے۔ ہرقل نے کہا تو کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر اس ہرقل نے پوچھا کیا اس سے پہلے بھی اس نے دعویٰ کیا تھا یعنی اپنی جوانی وغیرہ میں؟ تو میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا کیا اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ عزت دار گزرے ہیں لیکن بادشاہ نہیں گزرا۔ ہرقل نے کہا بڑے لوگ اس کی دعوت پر لبیک کہہ رہے ہیں یا غریب لوگ؟ میں نے کہا غریب لوگ زیادہ تر، جتنے بھی ہمارے غلام ہیں زیادہ تر وہی اس کی ٹیم میں جا رہے ہیں۔ ابو سفیان نے سوچا یہ ہمارا پازیٹیو پوائنٹ بنے گا۔ تو ہرقل نے کہا اس کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ میں نے کہا بڑھ رہے ہیں۔ ہرقل نے کہا کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے برگشتہ ہو کر مرتد بھی ہوتا ہے، یعنی اس دین کو چھوڑ کر واپس پلٹا ہے کوئی؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا اس کی شخصیت کیسی ہے؟ کیا اس نے اس دعوت سے پہلے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ کیا وہ جھوٹا مشہور ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا کیا وہ بدعہدی بھی کرتا ہے یعنی وعدہ خلافی بھی کرتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، وعدہ خلافی بھی آج تک نہیں کی، البتہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ صلح کی ایک مدت گزار رہے ہیں، معلوم نہیں وہ اس میں کیا کرے گا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں زیادہ سے زیادہ بس یہی ایلیگیشن لگا سکا اس پر، کیونکہ مجھے ڈر تھا پیچھے بیٹھے لوگوں سے کہ میں سردار لیول کا آدمی ہوں، اگر میں نے کوئی جھوٹ بولا
اور ان لوگوں نے جھٹلا دیا تو بادشاہ جو کرتا وہ کرتا، میری سرداری بھی پانی میں چلی جاتی۔ تو اس وجہ سے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صرف سچ ہی بولنے پر مجبور تھا۔ اگر نمک مرچ لگانے کا تھوڑا سا یہی موقع ملا تو بس یہی کہ ابھی پتہ نہیں وہ کیسا ہے، وعدہ خلافی کے بارے میں ابھی صلح حدیبیہ ہوئی، اب دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے۔ پھر ہرقل نے کہا کیا تم لوگ نے اس سے جنگ کی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ ہرقل نے کہا تو تمہاری اور اس کی جنگ کیسی رہی؟ میں نے کہا ہمارے جنگ جو ہے ہمارے درمیان اس کے درمیان ڈول ہے، وہ ہمیں کبھی ذکر پہنچا لیتا ہے اور کبھی ہم اسے ذکر پہنچا لیتے ہیں۔ ہرقل نے کہا وہ کس چیز کی دعوت دیتا ہے؟ میں نے کہا وہ کہتا ہے صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، تمہارے باپ دادا جو کہتے تھے اسے چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز، سچائی، پرہیزگاری، پاک دامنی اور قرابت داروں کے ساتھ سلوک کا حکم دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہرقل سارے سوالات جب کر چکا تو اس نے ترجمان کے ذریعے ابو سفیان کو ان سوالات اور جوابات کو واضح کیا۔ اس نے کہا، ہرقل نے کہا میں نے تم سے اس شخص یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب پوچھا تو تم نے بتایا کہ وہ اونچے نسب کا ہے، اور دستور یہی ہے کہ پیغمبر اپنی قوم کے اونچے نسب میں بھیجے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اعلیٰ اور اونچے نسب ہی میں اپنے رسول کو بھیجتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی؟ تم نے کہا نہیں۔ تو اگر یہ بات اس سے پہلے کسی اور نے کہی ہوتی تو میں یہ کہتا کہ یہ شخص ایک ایسی بات کی نقالی کر رہا ہے جو اس سے پہلے کہی جا چکی ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ کیا اس سے پہلے بھی اس نے نبوت کا کلیم کیا تھا؟ تم نے کہا نہیں۔ تو جو آدمی جوانی میں جنونی نہیں تھا تو وہ بڑھاپے میں کیوں دعویٰ کرے گا؟ میں نے پوچھا کہ کیا اس کے باپ داداؤں میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ تو اگر اس کے باپ داداؤں میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں کہتا کہ یہ شخص اپنے باپ دادا کی بادشاہت کا طالب ہے۔ اور میں نے پوچھا کہ کیا جو بات اس نے کہی ہے اسے کہنے سے پہلے تم لوگ اسے جھوٹا سمجھتے تھے؟ تو تم نے بتایا نہیں۔ اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ وہ لوگوں پر تو جھوٹ نہ بولے اور اللہ پر جھوٹ بولے۔ میں نے پوچھا کہ بڑے لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور غریب؟ تو تم نے بتایا کمزوروں نے اس کی پیروی کی۔ اور سچائی یہی ہے کہ یہی لوگ پیغمبروں کے پیروکار ہوتے ہیں۔ شروع میں غریب ہی پیغمبروں کے قریب ہوتے ہیں۔ بادشاہ اور امیر وہ تو غفلت میں رہتے ہیں، وہ تو عیش میں رہتے ہیں، وہ کہاں جواب دیتے ہیں؟ غریب سنتے ہیں تو جواب دیتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص برگشتہ ہو کر مرتد بھی ہوتا ہے؟ تو تم نے بتایا نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ایمان کی بشاشت جب دلوں میں گھس جاتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایمان کی حقیقت ہی یہی ہے، جس دل میں گھر بنا لیتی ہے تو وہاں سے نکل نہیں پاتی۔ اور میں نے پوچھا کہ کیا وہ بدعہدی بھی کرتا ہے؟ تو تم نے کہا نہیں۔ اور پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ بدعہدی نہیں کرتے۔ میں نے یہ بھی پوچھا کہ وہ کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ تو تم نے بتایا کہ وہ تمہیں اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے، بت پرستی سے منع کرتا ہے، نماز، سچائی اور پرہیزگاری اور پاک دامنی کا حکم دیتا ہے۔ تو جو کچھ تم نے بتایا ہے اگر وہ صحیح ہے تو یہ شخص بہت جلد میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کا مالک ہو جائے گا۔ میں جانتا تھا کہ نبی آنے والا ہے، لیکن میرا یہ گمان نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو میں اس سے ملاقات کی زحمت اٹھاتا، اور اگر اس کے پاس ہوتا تو اس کے دونوں پاؤں دھوتا۔ جب ہرقل یہ ساری باتیں کر ہی رہا تھا کہ وہاں آوازیں بلند ہونے لگیں، شور مچنے لگا۔ وہاں جو سارے پادری، درباری اور وزیر وغیرہ تھے وہ سمجھ گئے کہ ہرقل پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اثر ہو رہا ہے، یہ کنونس ہو گیا ہے، بس یہ ہمیں صرف میسج پاس کر رہا ہے، وہ ہم سے ڈائریکٹ نہیں بلکہ انڈائریکٹلی اس دین کو منوا رہا ہے۔ لہٰذا وہ سب ناک بھون چڑھانے لگے اور اوں آہ کرنے لگے۔ جب ہرقل نے دیکھا کہ پورے دربار میں سب ناک بھون چڑھا رہے ہیں تو اسے اندازہ ہوا کہ اس کے درباری کسی صورت اسلام قبول کرنے پر تیار نہیں، تو اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے اس نے اپنا معاملہ واپس لے لیا اور اسلام قبول نہ کیا، اور ابو سفیان اور قافلوں سے کہا تم لوگ جاؤ۔ جب ادھر ابو سفیان اور قافلے سارے جو محل سے باہر نکلے تو ابو سفیان نے کہا ارے بھائی، ابو کبشہ کا بیٹا اتنا زور پکڑ گیا ہے کہ ہرقل قیصر روم ڈر گیا۔ ابو سفیان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو کبشہ کا بیٹا کہا۔ ابو کبشہ حلیمہ سعدیہ کے شوہر کا نام تھا، اور وہ ذرا گرانے کے انداز میں ابو کبشہ کا بیٹا کہہ رہا تھا۔ ایمان لانے کے بعد ابو سفیان کہتے ہیں اس واقعے کے بعد مجھے برابر یقین رہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب آ کر رہے گا، اور یہ بھی کہتے ہیں ابو سفیان تبھی سے میرے اندر بھی اسلام جاگزی ہونے لگا۔
تو دیکھیں اصل میں ہرقل یہ سوچ رہا تھا کہ مجھ کو جو بات سمجھ میں آ گئی ہے وہی وزیروں کو بھی سمجھ میں آ جائے اور پوری سلطنت اسلام قبول کر لے تاکہ میری بادشاہت ان تک باقی رہ جائے۔ یہ چیز اس کے پاؤں کی بیڑی بن گئی اور وہ اسلام سے محروم رہ گیا اور جنت سے محروم رہ گیا۔ اس کو کہتے ہیں نا، مت ماری گئی تھی، اس پر اتنا اثر ہوا تھا کہ اس نے جو قاصد تھے دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ، ان کو مال اور تحفے تحائف دے کر روانہ کیا تھا۔ لیکن اس طرح ہم دیکھیں اسلام کی حقانیت کے لیے اس کا دل کھل گیا اور اس نے کہا کہ ہاں میں منتظر تھا کہ اللہ کا آخری رسول آنے والا ہے، یعنی خط پڑھ کر اس کے دل نے گواہی دی کہ ہاں یہی نبی ہیں، لیکن اپنی بادشاہت، اپنا مرتبہ، اپنا مقام اور پوزیشن بچانے کے لیے ایمان نہیں لایا اور بہت بڑے اجر سے محروم رہ گیا۔ وہ ایمان لے آتا، اس کے پیچھے پتہ نہیں قوم کے کتنے لوگ ایمان لاتے، کتنوں کو ایمان دینے کا ذریعہ بن جاتا۔ آگے ہم پڑھیں گے غزوہ موتا، اس میں ہرقل اپنے لشکر کے ساتھ مسلمانوں سے ٹکراتا ہے۔ پھر غزوہ تبوک میں 2 لاکھ کی فوج لے کر نکلتا ہے مسلمانوں سے ٹکرانے کے لیے، لیکن اس کو جب پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کو لیڈ کر رہے ہیں تو پھر اس کی ہمت نہیں ہوئی، پینترا دکھانے لگا، دائیں بائیں ہونے لگا اور وہ واپس نکل گیا۔ اس کو اتنا یقین تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور رسول کو ہرایا نہیں جا سکتا، لیکن اس کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی، اسلام نہیں لایا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔